بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب المطہرین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے جو ایک اہم حکم ہے وہ یہ ہے، ہر ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کے لیے پاکیزگی کا اور پاکی کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں وہ آدھا ایمان ہے۔ اسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہبری فرمائی ہے کہ ہم لوگ جب بھی اپنی قضائے حاجت کے لیے جائیں تو سب سے زیادہ اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ قضائے حاجت کے وقت پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت ضرورت ہے۔ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ایسی قبروں پر سے گزر ہوا جس میں عذاب ہو رہا تھا، تو ایک کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جس بندے کو عذاب ہو رہا تھا وہ دنیا کے اندر ناپاکی اور گندگی ان کی زندگی میں تھی اور پاکی اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ بات ہے کہ جب ہم دنیا میں پاکی کا خیال نہ رکھیں گے اور پیشاب کے قطروں سے اور پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہ کریں گے تو یہ مرنے کے بعد آخرت کے اندر اور قبر کے اندر ہمارے لیے وبال اور عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں سے خاص گزارش ہے کہ ہم اپنے گھروں سے باہر یا مسجدوں سے باہر جب ہمارے کام کرنے کی جو جگہ ہے یا ایسی جگہ ہے جو کوئی الگ جگہ ہے، ان جگہوں کے اوپر جب بھی ہم پیشاب وغیرہ اور قضائے حاجت کے لیے جائیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کھڑے کھڑے پیشاب نہ کریں۔ آج کل ہمارے نوجوان کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں، یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے، اور اس میں بھی یہ سطر کے لیے اور پردے کے لیے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب بیٹھنے کے بالکل قریب ہو تب ہمارا سطر کھولا جائے۔ اور اس میں بھی اور ایک بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی اس لائن سے بھی رہبری فرمائی ہے کہ جب آدمی قضائے حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جائے تو کعبۃ اللہ کا احترام اور ادب اور تعظیم ملحوظ ہو، یعنی اس بات سے بچا جائے کہ قبلے کی طرف منہ اور قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔ آج کل اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ پیشاب یا قضائے حاجت کے موقع کے اوپر اس کے چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کریں، بیٹھ کر سنت طریقے کے مطابق اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ، قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو، اس کا بھی خیال رکھیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہے، تو بعض مشرکین نے آپ سے یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بطور مذاق اور ٹھٹھا کے یہ بات بیان کی کہ تمہارے نبی کیسے ہے جو معمولی چیزیں بھی آپ کو سکھاتے ہیں، یعنی قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہاں، ہمارے نبی نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے۔ اسی میں یہ بات ہے کہ ہمیں یہ بات بھی بتلائی گئی ہے کہ جب ہم اپنی ضرورت کو اور قضائے حاجت کو پورا کرنے کے لیے جائیں تو کعبے کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ قبلے کی طرف منہ اور قبلے کی طرف پیٹھ نہ ہو۔
हमारे नौजवानों से यही गुजारिश है कि हम अपने घरों से बाहर और मस्जिदों के अलावा जिन जगहों पर भी अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बैठें तो इन तमाम चीज़ों का और सुन्नत नबवी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके को अपना कर अपनी ज़रूरत को पूरा करें। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।